نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو رہی ہے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سکوت فرمایا، اعراض فرمایا۔ پھر دوبارہ دوپہر کے وقت ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ قریب الموت ہے، مرنے کے قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ جب وہ دو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، روایات کے اندر دو طرح سے الفاظ ملتے ہیں۔ اب ماحول کی مناسبت سے جو زیادہ مناسب الفاظ ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کو فرمایا کہ آپ ایک برتن لے آئے۔ ایک برتن لایا گیا اور پہلی عورت نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا کی جائے، اس عورت نے اس برتن کے اندر الٹی کی اور اس الٹی کے اندر خون، گوشت کے لوتھڑے اور پیپ نکلی۔ اسی طرح دوسری کا حکم فرمایا، اس نے بھی یہ عمل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تم نے تو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، رکی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا تھا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھا کر آئی ہو اور تم نے روزہ توڑ دیا ہے۔ یعنی تم بظاہر روزے میں تھی مگر تم نے پیچھے اپنے کسی عزیز کے غیبت کی، آپس میں باتیں کی اور اس وجہ سے تم نے یہ روزہ اپنا فاسد کر دیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں ہم حالت روزہ میں رہ کر کتنی غلطیاں سرزد کرتے ہیں، کتنی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم چغلی سے، غیبت سے، برا سننے سے، برا بولنے سے، بد نگاہی سے ہم اجتناب نہیں کرتے، باز نہیں آتے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اگر بندہ حلال چیزوں سے رکا رہے اور یہ حرام چیزیں دانستہ یا نادانستہ طور پر کرتا رہے تو یہ سب چیزیں روزے کے اجر کو باطل کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایسا شخص جس نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں سارے یہ کام کیے سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کچھ نہ ملا۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری پریکٹس ریاست اتنی ہو چکی ہے کہ حالت روزہ میں ہم یہ سارے کام کر گزرتے ہیں۔ تو روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ ان سب چیزوں سے باز رہے، رکا رہے اور اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے، اتنی مشق ہو جائے کہ وہ سارا سال پھر ان چیزوں سے باز رہے، اس کا نفس کنٹرول میں رہے۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون